أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یوسف آیت نمبر 11 سورہ یوسف گزشتہ کل کے درس میں ہم نے پڑھا یہ وہ صورت تھی کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے اس کو احسن القصص قرار دیا ہے کہ بہترین واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ذکر کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے اس میں پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ واقعہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا، سچائی کا بھی علم اس سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے ہزاروں سال بعد آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ جب مشرکین نے اس کو سوال کیا تو بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بھی علم ہوا، اس کی حقانیت کا بھی علم ہوا۔ قرآن پاک بھی برحق ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر بھی برحق ہے، جو ہزاروں سال پہلے واقعہ ہوا اس کو ٹھیک ٹھیک بیان کیا کہ واقعہ کیسے ہوا۔ اس کے اندر پوچھنے والوں کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ انبیاء کرام کا خاندان ہے کہ جب انبیاء کے اوپر آزمائشیں آئیں انہوں نے صبر کیسے کیا، اور ان کے اوپر جب آزمائش آئیں تو وہ آزمائش کس انتہا کو تھی۔ ایک نبی کے اوپر بھی آزمائش تو دوسرے نبی کے اوپر بھی آزمائش چل رہی ہے، تو جب ہم عام انبیاء پر آزمائشیں آ سکتی ہیں، عام انسانوں پر بھی آزمائشیں آئیں۔ جس طرح عام انبیاء اپنی مشکلات، اپنی ضروریات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف عاجزی اور گڑ گڑاتے ہیں، عام انسانوں کو بھی بجائے اس کے کہ وہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکے، اپنی مشکلات میں انسان کو اللہ کی طرف جھکنا چاہیے۔ آج کی جو آیات ہیں، کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بچپن میں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اپنے والد کو یہ خواب بیان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ انہوں نے ان کو منع کیا کہ یہ خواب، اس میں چونکہ تعبیر بظاہر سامنے سمجھ آ گئی کہ ان کے 11 بھائی ہیں اور والدین ان کی قدموں میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو اتنی بزرگی نصیب کریں گے، اتنی شرافت، اتنی عزت دیں گے کہ باقی بھائی اسے قدموں میں آئیں گے۔ تو خواب کی تعبیر چونکہ بالکل واضح تھی، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ توجہ، زیادہ محبت ان کی طرف تھی، اور بھائیوں بیٹوں کی طرف بھی ہوگی، لیکن باقی بیٹوں کو گلا تھا کہ ہمیں توجہ جس طرح ملنی چاہیے اس طرح نہیں مل رہی، ہمیں کم مل رہی ہے۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کا حل کیا نکالا جائے، تو اس پہ اتفاق ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو ان کی اپنے والد سے دور کر دیا جائے۔ ہے تو یہ گناہ کا کام، لیکن بعد میں ہم توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ان کو دور کر دیا جائے۔ اور دور کرنے کا طریقہ یہ ان کے ذہن میں آیا کہ کسی جو قافلے میں جو راستے میں جو راستہ جس کے اوپر عام قافلے چلتے رہتے ہیں، کسی اس راستے کے میں جو کنویں آتے ہیں، کسی کنویں میں ان کو پھینک دیے جائے، تاکہ قافلے والے جب پانی نکالیں تو اس کے ذریعے یہ بھی آ جائیں اور وہ قافلہ ان کو لے کے چلا جائے یہاں سے، اس شہر سے، اس علاقے سے دور چلے جائیں، تو شاید یہ کہ ہم لوگوں کو اپنے والد کی توجہ نصیب ہو جائے۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں اسی جو انہوں نے مشورہ کیا اس تدبیر پر عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہ جی ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہمارا بھی پکنک منانے کو، پکنک باہر جانے کو، آؤٹنگ کو دل کرتا ہے کہ ہم باہر جائیں، کھیلیں کودیں، باہر جا کر کھانا شانا پکائیں، کھیلیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ جائے، کہ باہر یہاں گھر میں رہتا ہے ہر وقت، تو باہر جائے، ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، اچھی اچھی چیزیں ہم پکائیں گے، وہ کھائے گا، تو پکنک منائے ہمارے ساتھ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو فطری جذبہ تھا محبت کا، وہ بھی ویسے بھی باپ کے دل میں بچوں کے بارے میں خوف ہوتا ہے
حالانکہ اب دیکھیں اپنی اوپر قیاس کر لیں، اپنی دیکھ لیں کہ ہماری اولاد بڑی بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود والد کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ بھئی بچہ کہیں یہ نا باہر جا رہا ہے، خیریت سے جائے، یہاں سے لاہور جا رہا ہے، پشاور جا رہا ہے، تو بار بار راستے میں کال کرتے پوچھتے کہ بیٹا کہاں پہنچ گئے ہو، خیریت سے پہنچ گئے ہو نہیں ہو، تو دل پہ وہ دھڑکا رہتا ہے۔ حالانکہ اولاد جوان ہو گئی تب بھی ہمارے دل رہتا ہے، وہ تو ہے ہی چھوٹے تھے وہ۔ اس کے بارے میں انہوں نے پہلے سے خدشے کا اظہار کیا کہ جس ایریے پہ آپ لوگ پکنک منانے جا رہے ہو اس میں وہاں بھیڑیے وغیرہ جنگلی جانور زیادہ ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ اپنے کھیل کود میں مصروف ہو اور یہ چھوٹا بھائی اس سے آپ غافل ہو جاؤ، کوئی بھیڑیے وغیرہ کوئی چیز اس کو آ کر ضرر پہنچا دے، اس کو نقصان نہ دے دے۔ تو ان کی بھائیوں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچے ہمارے چھوٹے بھائی کو، اور ہم تو بڑے طاقتور قسم کے مضبوط جوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی، یعنی ہماری جوانی پر افسوس ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ پر کسی طریقے سے انہوں نے اپنے والد کو وہ دلایا پھسلایا اور اپنے بھائی کو ساتھ لے گئے۔ جب لے گئے تو اس طریقے کے مطابق انہوں نے جا کر ایک بیابان کنواں تلاش کیا جو راستے کا تھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا، اور پانی بھی انہوں نے دیکھا کہ اتنا نہ ہو کہ ڈوب جائے، یعنی کہ مارنے کی نیت سے نہیں، صرف اتنا ہے کہ کوئی قافلہ آئے ان کو لے جائے بس۔ باقی اب آنا انہوں نے جلدی تھا واپس، لیکن رات کو دیر سے آئے اور آ کر جو ہے وہ اپنے والد کے سامنے رونے لگ گئے، اور یوسف علیہ السلام کو جو کرتا تھا قمیص وہ بھی ساتھ لائے، اس میں خون لگایا ہوا تھا کہ جی یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے کھا گئے، ہم تو کھیل کود میں مصروف تھے، بس ہمیں پتہ نہیں چلا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ویسے ہی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ ان کے سامنے وہ خواب بھی سامنے تھا کہ میرے بیٹے نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر ان کے سامنے تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو نبوت بھی نوازے گا، تو وہ اس خواب پہ انہوں نے یقین نہیں کیا، ان کے اس بہانے پہ یقین نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے جو قمیص پر خون لگایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اب والد ہے کہ وہ ایک بیٹا ہے تو یہ بھی بیٹا ہے، تو اب ان کو کیا کہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اللہ کی طرف میرا سب کچھ ہے، کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ ہی اس معاملے کی حقیقت میرے سامنے لائے، فصبر جمیل، میں اس پہ صبر ہی کر سکتا ہوں، اور کیا کروں۔ قالوا یا ابانا، وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے وہ کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لکا، کیا ہے آپ کو کہ لا تأمنا، آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، علی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، آپ اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، یرتا، یہ خوب کھائے، ویلعب، کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت نگرانی کریں گے۔ قال انی، حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، انی، بے شک مجھے، لیحزننی، مجھے یہ غم ہے کہ ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ گے، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ان یاکلہ الذئب، کوئی بھیڑیے اس کو آ کر کھا لے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس بھائی سے غافل ہو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے آگے سے، لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھائے، ونحن عصبہ، اور ہم طاقتور مضبوط جوان ہوں، انا اذا لخاسرون، اس وقت تو ہم بہت نقصان میں ہوں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئی بھیڑیے ان کو کھا لے۔ فلما ذهبوا به، بہرحال جب وہ ان کو لے کر چلے، یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے، وَأَجْمَعُوا، اور اس پہ اتفاق کر لیا، أَن يَجْعَلُوهُ، کہ وہ اس کو ڈال دیں، فی غیابۃ الجب، کسی اندھے کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی، ہم نے اشارہ کیا، الیہ، یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ آپ ان کو اطلاع دیں گے، ان کے اس معاملے کی، ھذا،
وہم لا یشعرون، اور یہ اس کو سمجھیں گے نہیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ کنویں میں ڈال رہے تھے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ جو یہاں پہ استعمال ہوئے آیت میں کہ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی اس بات کی کہ یہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ ان کو بتاؤ گے اپنے بھائیوں کو کہ تم نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا، اور بھائی اس وقت آپ کو نہیں پہچانیں گے. یعنی آپ اس حوصلے و صبر رکھیں اسے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے آپ کو نکالیں گے. اب یہ وحی کیسی ہوئی؟ تو مفسرین کہتے ہیں چونکہ وحی پیغمبر کو ہوتی ہے، غیر پیغمبر کو وحی نہیں ہوتی، تو اس وقت یوسف علیہ السلام ابھی تک پیغمبر تھے نہیں، تو یہ بات ان کے دل میں اللہ نے ڈال دی کہ اب جو کیفیت ہے یہ بھائی آپ کی مخالف ہے، آپ کنویں میں پھینک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نکالے گا اس سے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشیں گے، اور آپ اپنے بھائیوں کو ان کی اس کرتوت کو بتاؤ گے کہ آپ کا یہ کام تھا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا. اور اس وقت حالت اتنی چینج ہوگی آپ کی کہ اب تو آپ مظلوم بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ ساری قوت آپ کو دیں گے تو یہ پہچانیں گے نہیں اس چیز کو. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس عشاءً، رات کے وقت، عشاء کے وقت، یبکون، روتے ہوئے. وہ بھائی اب روتے ہوئے، ان کے یوسف علیہ السلام کے بیٹے باقی روتے ہوئے ان کے پاس آئے. قالوا، تو کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا، بے شک ہم چلے، نستبقو، دوڑنے لگے، بے شک ہم آپس میں ریس لگائی، یوں کھیل کود کے لیے ہم دوڑنے لگ گئے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو ہم نے اپنے ساز و سامان کے پاس چھوڑا. فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہم پر یقین کرنے والے نہیں. ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں. یعنی ان کو پتہ تھا کہ اب ہمارے والد ہماری بات پہ یقین کرنے والے نہیں، ان کو شک ہے اس بات پہ جو ہم لے کر آئے. وجاءوا علی قمیصی بدم کذب، اور وہ لے کر آئے یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ خون، کذب، جھوٹا خون. جھوٹا خون کس جانور کا لگا کے یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ لے آئے. اور قمیص بھی مفسرین کہتے ہیں کہ بالکل قرطبی، چونکہ ان کو قمیص نکالا ہے جسم سے، اس طرح اتارتے ہیں، ان سے اتار کے بس خون لگا کے لے آئے کہ وہ کیسے بھیڑیا تھا کہ اس نے چیر پھاڑا نہیں ہے، اس کو کرتے کو کچھ بھی نہیں ہوا، صحیح سالم کرتا نکلا ہے، اس طرح خون لگا ہوا ہے. قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم، بلکہ مزین کر دیے، بنا دیے تمہارے لیے تمہاری جانوں نے، امرن، ایک معاملہ. فصبر جمیل، بس میرے لیے بہترین صبر ہی ہے. واللہ المستعان، اور اللہ ہی پر ہی مدد ہے. علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد طلب کی ہے. علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو جو واقعہ، اس پر ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. وجاءت سیارہ، اب معاملہ آگے کا یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام اگلے دن یا اس سے اگلے دن، بعض مفسرین نے 3 دن کا لکھا ہے، بارش کے بارے میں کوئی روایات نہیں، کہ 2 یا 3 دن بعد قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، اور وہ قافلے والے وہاں قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور وہ کسی بندے کو بھیجتے ہیں کہ جا کر اس کنویں سے پانی لے آؤ. جب وہ پانی کے لیے اس میں ڈول ڈالتے ہیں تو اس ڈول میں بجائے پانی کے حضرت یوسف علیہ السلام اوپر آ جاتے ہیں. تو چونکہ وہ دور غلاموں کا ہے، اب تک بھی رہا ہے قریب تک، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی اتنا خوبصورت بچہ سامنے آ گیا ہے کنویں سے نکل کے، تو ان کو اس پہ تعجب ہوا بہت زیادہ کہ یہ اجنبی بچہ خوبصورت. ظاہر بات ہے ایک تو نبی کے بیٹے بھی ہیں اور خود بھی نبوت ہے، تو پیشانی ان کی چمک رہی ہے اس چیز کی، نبوت کا جو نور ہے اس پہ. تو انہوں نے اس کو چھپا لیا، بچے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، اور یہ کہا کہ جا کر ہم آگے جو شہر آئے گا اس شہر میں وہاں جا کر بازار میں اس کو بیچ دیں گے. تو انہوں نے جا کر بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا. اور چونکہ ایک اضافی مال تھا تو اس کے پیسوں میں انہوں نے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی. اللہ فرماتے ہیں بس ایسی فضول، یعنی کہ بہت کم پیسوں میں جا کر یوسف علیہ السلام کو جا کر بیچا ہے انہوں نے. اور آگے جو دیکھ رہے ہیں اس میں کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بڑا تھا ان کا، وہ آتا ان کو 2-3 دن تک ان کو کھانا پہنچاتا کہ یہ زندہ ہو. پھر قافلہ جب آیا اور وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا ہے، ہم اس کو آپ پر بیچتے ہیں. تو 8-10 درہم کا ان پر بھائی نے اس کو بیچ دیا. بہرحال پہلی والی جو روایت ہے آگے آ رہے ہیں اس میں وہ زیادہ بہتر ہے کہ جا کر اس قافلے نے یوسف علیہ السلام کو آگے بیچا اور بہت کم پیسوں میں بیچا. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، اور قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا ایک بھیجنے والے کو، واردہم کہ پانی نکالنے کے لیے، فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول ڈالا. قال یا بشرا ھذا غلام، وہ کہنے لگا ان ڈول میں، پھر وہ یوسف علیہ السلام باہر آئے تو وہ کہنے لگے یا بشرا، آئے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو بچہ ہے، واسروہ بضاعہ، اور اس کو چھپا لیا انہوں نے، اس قافلے والوں نے اس کو چھپا لیے، بضاعہ، تجارت کا سامان سمجھ کر، یہ تو ہمارا ایک تجارت کا ایک سامان مل گیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں. وشروہ بثمن بخس، اور بیچا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو، بثمن بخس، بہت تھوڑے پیسوں میں، دراہم معدودہ، چند گنے چنے درہموں میں. وکانوا فیہ من الزاہدین، اور تھے وہ اس یوسف علیہ السلام کے معاملے میں من الزاہدین، بے رغبتی کرنے والے، کہ مفت کا مال آیا ہوا ہے بس جس ہاتھ میں لگ جائے تو بیچ دو. جیسے آج کل بھی چوری کا مال آتا ہے، بس جتنی مرضی آتا ہے وہ بہت سستا مل جاتا ہے. تو ان کے پاس بھی نے کہا کہ بھائی چوری کا مال ہے، مفت میں ہاتھ میں آیا ہوا ہے، جس کو بیچ دو. یوسف علیہ السلام کو بیچ دو. باقی یہ کچھ لوگوں نے اسرائیلی روایات ہے معاملے کو اس کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے بہت سے عجیب و غریب واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوخ کیے گئے. ایک بڑھیا کا واقعہ بھی اس میں شامل ہے کہ ایک بڑھیا آئی تو اس نے کہا کہ جی میں بھی یوسف علیہ السلام کی گولی میں شامل ہوتی ہوں اس کو خریداری کے لیے، کہ کل قیامت میں میرا بھی نام آ جائے کہ جی میں بھی یوسف کی خریداروں میں شامل ہوں. تو یہ ایک ایسی گپ شپ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. کس کو کیا پتہ تھا کہ یہ بچہ جو آج مصر کے بازار میں فروخت ہو رہا ہے کل اس نے پیغمبر بننا ہے یا یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، کسی کو کچھ علم نہیں تھا. تو 8-10 درہم میں انہوں نے ایسے ہی فروخت کر دیا اس کو، یوسف علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو اس کے بعد عزت بخشی. ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے ساتھ پڑھتے رہے، مولانا صاحب ہیں، ان کا طاہر نام ہے ان کا. کل رات وہ سوئے ہیں، صبح اٹھ نہیں سکے، فوت ہو گئے. مطلب رات کے وقت ہی ان کو دل کا دورہ پڑا یا کوئی بھی مسئلہ ہوا. تو ہمیں تو ابھی آج اطلاع ملی ہے، پنڈی کے تھے. اس طرح اور بھی کئی ساتھی جوان موتیں ہوئی ہیں. تو آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی بہت یہ پانی کے بلبل جو ہے، یعنی ہم جو چیزیں بناتے ہیں، ہم انسان یہاں پر ہم اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں. یہاں ایک موبائل کی گارنٹی مل سکتی ہے، ایک اینک کی گارنٹی مل سکتی ہے، ایک لوٹے کی گارنٹی ہو سکتی ہے، کاغذ کی ہے. لیکن انسان کی اپنی جو اتنی جو جس کا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یا ہم یوں کہیں گے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے، اور اس کی اپنی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کس وقت بھی موت آ جائے. پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھئی امیدیں کرتے کہ ہم بڑھاپے کو پہنچیں گے، پھر جو ہے خواہشات پوری ہوں گی تب موت آئے گی. تو خیر 40 کے بعد تو ویسے بھی جو ہے وہ الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. زندگی کے جتنا ہم حصہ گزار چکے ہیں تو وہ اکثر حصہ گزار چکے ہیں. اب آئندہ جو ہماری زندگی کے اندر گن آ رہے ہیں وہ بہت کم ہے بنسبت اس کی جو ہم گزار چکے ہیں. ہر آنے والا دن ہمیں موت کی طرف قریب کر رہا ہے، قبر کی طرف قریب کر رہا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم قبر کی، آخرت کی فکر ہم کو ابھی سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی چیز دل میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ حدیث میں آتا ہے والاسم ما حاک فی صدر، گناہ کا کام وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں نا مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو مفتی صاحب سے پوچھنے سے پہلے آپ اپنے دل سے پوچھ لیں، آپ کا دل خود بتائے گا آپ کو کہ بھئی اس میں کھٹکا آ رہا ہے. اس کو حلال چیز ہے تو وہ دل اس پہ نہیں کھٹکتا. جیسے ہی کوئی مکروہ مشتبہ چیز ہوتی ہے دل فوراً کھٹک جاتا ہے. اپنا محاسبہ کیا کریں، رات کو سوتے وقت سونے سے 5 منٹ پہلے
ہم اپنی زندگی پہ نگاہ دوڑا لیں کہ ہماری زندگی ہم کون کون سے گناہ ہیں، کس کس کا حق ہم نے دینا ہے، کس کس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہم رات کو معاملات نپٹا کے سوئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی غفور الرحیم ذات ہے۔ اب دیکھیں یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کی دیکھ لیں، وہ چل رہا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں 10 مل کے ایک چھوٹے سے بھائی کو جو بالکل چند سال کا ہے اس کو کنویں میں پھینک رہے ہیں اور تکلیف اپنے والد کو پہنچا رہے ہیں جو کہ پیغمبر ہے، تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنے بھائی کو جو کہ بعد میں پیغمبر بننا ہے جس نے۔ اتنے بہت بڑا گناہ ہے، جو آپ عام انسان کو تکلیف دو تو وہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے۔ جب ایک نبی کو بندہ تکلیف دے اور تکلیف بھی انتہا پہ کہ آنکھوں کی نظر تک چلی جائے، تو اس کے باوجود آپ جب یوسف علیہ السلام اختتام پہ یوسف جب اختتام پہ ہوگی تو وہاں ان کے والد جو ہے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے ان کے بیٹوں کے حق میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے یہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے گناہ تو یقیناً اتنے نہیں ہوں گے تو، لیکن ہمارے گناہگار تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ہر دن استغفار کر کے توبہ کر کے سونا چاہیے۔ اگلے دن اگر نئے گناہ ہوتے ہیں تو ڈرنا نہیں چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ گناہ کر کے اللہ کے پاس ہی آنا ہے۔ ہمارا اللہ کے علاوہ وہ کوئی سہارا نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں سہارا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں جو ہے ہلکے سے جو ندامت ہے یہی کافی ہوگی۔ آخرت میں ابھی پیچھے آیتیں جو گزری ہیں کہ جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو وہاں پر اتنے خوفناک انداز میں یہ روئیں گے، اتنے دھاڑیں گے، وہاں پہ دھاڑے ماریں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کی وہ گدے کی آواز کی مشابہت کی طرح، کہ جس طرح وہ رینگتا ہے، جس طرح وہ اس کی آواز آتی ہے، اس طرح وہاں پہ ہوں گے، لیکن پھر قبول نہیں ہوں گے اس میں۔ دنیا کے اندر اتنا سی ندامت جو ہے یہ قبول ہے۔ میرے والد صاحب ہیں، ان کا مستطیل ہاتھ کے ریشے کی بیماری تھی، ڈاکٹر سے دوائی لی پچھلے ہفتے، اب 2-3 دن دوائی استعمال کی تو اس کا اثر دماغ پہ اٹیک کیے انہوں نے، تو اس کی کیونکہ ریشہ کا مسئلہ یہ کہ دماغ کمزور ہے، کہ انہوں نے دوائی اتنی تیز دی ہے کہ دماغ جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے، اب دماغ اتنا مضبوط ہوا کہ وہ اب 3 دن سے ان کو سوئے نہیں ہے۔ جب نیند نہیں آئی، اب کل سے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ نمازوں کی رکعتیں بھول جاتے ہیں، بیٹوں کی شکل بھول جاتے ہیں کہ یہ کون ہے وہ کون ہے۔ تو آپ کے سامنے عرض کرنے کا ایک تو مقصد یہ کہ ہم دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اب اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، لیکن ہلکی سی رگ آگے پیچھے ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو اپنی صحت کی جو زمانہ ہے اس پہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا